तबसा पहले आप बताइएगा, क्योंकि जो स्टेबलाइजेशन है वो तो हमने देखा कि नजर आई है मईशत में, और ये भी हम कहते आए हैं कि बूम एंड बस साइकिल से निकल कर एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है। लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि हुकूमती हलकों में और कारोबारी शख्सियात के कंसर्न्स नजर आ रहे हैं और बेचैनी नजर आ रही है ग्रोथ को लेकर। आप बताइएगा कि जो कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो रहा या ग्रोथ की तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? शुक्रिया शहजाद। देखिए, वजूहत तो पहले भी काफ़ी हमने डिस्कस की हैं और अभी भी मसले मसाइल जो पिछले हम 12 महीने 18 महीने से डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो एक माइंडसेट डेवलप हुआ है इस्लामाबाद में ना, कि स्टेबलाइजेशन तो गवर्नमेंट ने बड़ी एफर्ट की है, लोगों ने बड़ा सेक्रीफाइस किया, आवाम ने बड़ा सेक्रीफाइस किया, इसके बाद जाके हम एक स्टेबलाइजेशन फेज पे पहुँचे। ग्रोथ का प्रॉब्लम ये है शहजाद भाई, कि जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे ना, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जो पाकिस्तान बिजनेसेस के जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी आई थिंक हर पाकिस्तानी को पता है, मतलब जिसमें हम शराइ सूद है, आपके बिजली और गैस के जो चार्जेस हैं, आपका जो टैरिफ, जो गवर्नमेंट ने एक टैरिफ रैशनलाइजेशन प्रोग्राम जो इन्होंने रोल आउट किया है इस बजट से, जुलाई 2025 से, ये वो सारे इक़दामात हैं जिससे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत ही बेचैनी आ गई है। एक तरफ हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ने जो टैरिफ रैशनलाइजेशन की है कि पाकिस्तान के जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आपको पता है कि जब हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट जो है जनरली अक्रॉस ऑल सेक्टर, चाहे आप लॉजिस्टिक की कॉस्ट देख लें, चाहे आप यूटिलिटीज़ की कॉस्ट देख लें, आप टैक्सेशन को देख लें, आप इंटरेस्ट रेट को देख लें, वो रीजन से बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारा जो कहते हैं कि जो कंपैरिजन है वो एप्पल टू एप्पल ही नहीं है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। तो आप टैरिफ जब कम करते हैं, जब आपको बताओ कि आपके मुल्क के अंदर जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो रिलेटिवली कंपेरेबल है विद अदर कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, वियतनाम, वो कंपेरेबल नहीं है, और फिर हम टैरिफ कहते हैं कि नहीं हमारा ज़्यादा है, तो टैरिफ तो ज़्यादा रखना पड़ेगा ना। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट का जो डिसएडवांटेज है पाकिस्तानी बिजनेसेस को, मैन्युफैक्चरिंग को, अगर उसको हम कहीं से कवर नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में आ जाएगी। आज आपको पता है कि मेजॉरिटी जितनी भी इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो सारी की सारी अंडर कैपेसिटी चल रही है, बिकॉज चाइना से और बाकी मुल्कों से इतना डंप हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कमोडिटीज़ इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स। आप यकीन करें कि आज पाकिस्तान स्पिनिंग सेक्टर का ये हाल है कि रोज़ मिलें बंद हो रही हैं, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, कंपेटिटिव नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, और जिस तरीके से मिलें बंद हो रही हैं ना, अगले 6 महीने में मेरे ख्याल में, जो मेरा अपना अंदाज़ा है, 50% ऑफ द स्पिनिंग कैपेसिटी विल वाइप आउट ऑफ पाकिस्तान, और उससे आपकी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी बढ़ेगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और एक बार जब वो प्लांट बंद हो जाता है ना शहजाद साहब, उसके बाद वो दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता। ये रियलाइजेशन मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद में किस लेवल तक है। इसके अलावा लेकिन अगर ये सिर्फ टेक्सटाइल में स्पिनिंग या वीविंग तक है तो इस पे तो लोग कहते हैं ना कि ठीक है, हमें तो वैसे भी वैल्यू एडिड की तरफ जाना है, क्यों हम स्पिनिंग को प्रमोट करें। फिर ये आर्गुमेंट आता है, क्या बेहतर नहीं होगा ये? नहीं, देखिए शहजाद साहब, देखिए हर इंडस्ट्री का बैकबोन होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और जब तक कि आज आपके पास स्पिनिंग है तो दुनिया को भी पता है कि यार पाकिस्तान के अंदर एक कैपेसिटी अवेलेबल है। ठीक है, आज वो कंपेटिटिव नहीं है, और वो कंपेटिटिव नहीं होने के रीज़न ये कि कॉटन पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही है, आपके बाकी सारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और पैरामीटर्स पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है, तो उनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि यार पाकिस्तान की कॉस्ट ज़्यादा है तो हम डंप करते हैं यहाँ पे, और बहुत बेतहाशा डंपिंग हो रही है। तो कोई भी आपकी इंडस्ट्री हो, उसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी फिर वैल्यू एडिशन है ना। अगर आप यान इंपोर्ट कर लेते हैं ना शहजाद, तो आपकी वैल्यू एडिशन है ओवरऑल वो सिर्फ 50 से 60% रह जाती है। 40% तो आप इंपोर्ट करें तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा सामने। जब आप कॉटन से आप यान बनाते हैं और वैल्यू एडेड बनाते हैं ना, तो उसमें जो वैल्यू एडेड कंपोनेंट है वो 70% पे चला जाता है, 75% पे चला जाता है। जब आप यान इंपोर्ट कर लेते हैं या फैब्रिक इंपोर्ट कर लेते हैं, वो कम होकर 50% पे आ जाता है, 60% पे आ जाता है, या 40% पे आ जाता है। तो जो आपकी अपनी जो वैल्यू एडिशन है वो कम हो जाती है।
بنگلہ دیش میں دیکھیں لوگ اگزامپل دیتے ہیں کہ انہوں نے پہلے فارورڈ انٹیگریشن کی، انہوں نے پہلے گارمنٹ یونٹ لگائے، پھر انہوں نے بیکورڈ انٹیگریشن کی، پھر انہوں نے ویونگ لگایا، پھر انہوں نے اسپننگ لگایا، پھر انہوں نے فائبر کے پلانٹ لگائے. تو پاکستان میں جو ایک کیپیسٹی لگ گئی ہے وہ بلینس آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے بعد لگی ہے، اتنے سالوں کے بعد لگی ہے. اگر اس کو ہم بند کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا آپشن ہے. وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بینیفیشیل نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے ہم بند کر دیتے ہیں. لیکن جب تک آپ ان کو ریجنل کمپیریٹیو انٹرسٹ ریٹ، ٹیکسیشن، گیس چارج، گیس کے جو آپ کے ریٹس ہیں اور جی بجلی کے ریٹ ہیں، اگر آپ اس کو میں لے کے علی نہیں صاحب آئیں اس پر گے. آتا ہوں، میں اس پہ ذرا پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں. مصدق صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک اسٹڈی اپروچ اس وقت حکومت کی ہے اسٹیبلائزیشن کے بعد، ایک ہم آہستہ آہستہ گروتھ کی طرف جائیں گے تاکہ وہ ایک لانگ ٹرم گروتھ ہو، ایک سسٹینیبل گروتھ ہو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپروچ بالکل ٹھیک ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پہ یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ضرور ہے؟ شہزاد بہت شکریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می. دیکھیں کنسرن تو ہے، ایس آئی ایف سی میں بھی ہے، گورنمنٹ میں بھی ہے. جس سے محمد علی نے کہا کس حد تک ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے محمد علی بھی ایک گروپ کو چیئر کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے 9 ورکنگ گروپ بنائے ہیں جی اسی وجہ سے کہ ان کو احساس ہے کہ دیر از اے پرابلم. تو جس ورکنگ گروپ کو میں چیئر کر رہا تھا اس میں بڑا پرائم منسٹر نے بہت ٹائم دیا اور انہوں نے ہماری ریکمنڈیشنز کو امیڈیٹلی اپروو کیا. آلدو ایک وہ اگر دیکھا جائے تو کانٹینٹ وائز بہت بڑا سٹیپ نہیں ہے، بٹ ایک میسج کم از کم گیا کہ دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. اب جہاں تک آپ کا کوشچن ہے اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اگر ہم کنزمپشن لیڈ گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو وہ تو پھر بوم اور بسٹ سائیکل والی بات، وہ پھر دوبارہ جو ہے نا کنزمپشن مینز امپورٹس بڑھیں گی، ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں آپ کی، تو آپ دوبارہ وہیں چلے جائیں گے. تو کنزمپشن لیڈ گروتھ کی طرف تو ہمیں نہیں جانا، بٹ دا ٹائم ہیز کم کہ ہم انڈسٹریل ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جائیں. مگر جیسے محمد علی بھی کہہ رہے تھے اس وقت جو کنڈیشنز ہیں، ٹیکسیشن ہے، انٹرسٹ ریٹس ہیں، آپ کی جو انرجی میں مس مینجمنٹ ہے، ہمارے لیبر لاز ہیں اور بے شمار ایسی چیزیں جن کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہو پا رہا. اب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ٹھیک ہے پرابلم تو ہمیں سب کو پتہ ہے، آئی تھنک دا گورنمنٹ نوز دا پرابلم، ہم ساری بزنس کمیونٹی کو پتہ ہے اس کا حل کیا ہے. حل یہی ہے کہ جب تک ہم اپنا فسکل ڈیفیسٹ نیچے نہیں کریں گے، اور فسکل ڈیفیسٹ میں ایک تو چیز ہے کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اس کو اگر ہم چھوڑ دیں اور ٹیکسیشن کی طرف آئیں تو دیکھیں ہم ابھی اسی جو ہماری ایک پاکستان بزنس کونسل کی ڈائلاگ اکانومی ہوا ہے جی اس میں چیئرمین ایف بی آر بھی تشریف لائے تھے. ہو یہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے عوام کا جو کہ امیر لوگ ہیں اور کچھ انڈاکومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر ہے جو اپنے حصے کا ٹیکسز نہیں دے رہے، اور وہ سارا لوڈ جو ہے دیٹ از بینگ ٹرانسفر ٹو دا ڈاکومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر اور سیلریڈ کلاس. انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں 3 ٹریلین 3000 ارب کے ایسے ایسٹس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے جس کو جو کہ ٹرانسفر ہوئے ہیں، پرچیز ہوئے ہیں، یا تو ڈکلیئر نہیں کیے گئے اور اگر ڈکلیئر کیے گئے تو انڈر ڈکلیئر کیے گئے. اگر آپ انہی کو لے لیں اور اس کی ایک فاسٹ فیئر اس کی اسیسمنٹ ہو جائے تو 600 سے 700 بلین کا تو یہ ایک صرف فکسڈ ایسٹس کی ٹرانسفر کا لاس ہے. آپ اس کے بعد میں تو بار بار یہ کہتا آ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ بی آئی ایس پی کی کیوں فنڈنگ کر رہی ہے، یہ پروونشنز کو شفٹ کریں. آپ جو آپ کی لائف لائن کنزیومر کی انرجی سبسڈیز ہیں وہ آپ پروونسز کو شفٹ کریں. دس از دا رول وچ ایس آئی ایف سی ہیز ٹو پلے، کیونکہ پروونسز کو کنونس کریں کہ بھئی یہ آپ کے عوام ہیں. تو آپ میرے خیال میں بڑی کم عرصے میں کم از کم 1.5 ٹریلین روپیز اسپیئر کر سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا، جس سے کہ وہ ٹیکس ریلیف دے سکتے ہیں. انرجی تو کافی مس مینجڈ ہے، انرجی میں ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا، ٹو بی آنےسٹ ہونا چاہیے. اب اس اس انرجی میں کاسٹ پہ مصدق صاحب ایک سروائیول سوال نہیں ہے. یہ آتا ہے کہ کیونکہ آپ نے وہ کانفرنس کا ذکر کیا پاکستان بزنس کاؤنسل نے جو رکھی تھی، اس میں جو آپ کے کوآرڈینیٹر ہیں ایس آئی ایف سی، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ٹیکس بہت زیادہ ہے اور یہی بزنس مین جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سامنے، آپ لوگوں کو کہا کہ آپ ہی کے اوپر یہ بوجھ بڑھتا جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، انفلیشن اگر کم ہو رہی ہے 11% پہ سسٹین نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ کرنسی کو مصنوعی طور پہ ایک ریٹ پہ نہیں فکس کیا جا سکتا، اور ہمیں جب لوکل انویسٹرز انویسٹ کریں گے تو پھر انٹرنیشنل انویسٹرز کو جو ہے کانفیڈنس آئے گا پاکستان کی اکانومی پہ. اب مجھے بتائیے گا کہ ان موجودہ حالات میں جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں تو کیا اس کا کوئی سلوشن ہے بھی، یا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا جب آئی ایم ایف پروگرام ختم ہوگا تب ہم اپنی مرضی چلا سکیں گے؟ کیونکہ انہیں بتائیے آپ کو، یہ تو ہم پچھلے 1.5-2 سال سے کر رہے ہیں کہ اس ٹیکسیشن کے ساتھ کیسے کوئی اکانومی گرو کر سکتی ہے، اس کو تو آپ مزید اسکویز کریں گے. دیکھیں شہزاد بات وہی ہے
IMF یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا سیلریڈ کلاس پہ اتنا ٹیکس لگا دیں. IMF کا بیسک ریزن تو یہ ہے کہ وہ دے وانٹ ٹو ریڈیوس یور فسکل ڈیفیسٹ. اور اگر ہم کوئی اور فنڈس جنریٹ کر لیتے ہیں یا کوئی گیپ کریٹ کر لیتے ہیں, دیر از نو ریزن کہ ہم IMF کو کنونس نہ کر سکیں کہ جی ہم اس کو یہاں پہ ریلیف دینا چاہتے ہیں, اس کے بغیر گروتھ نہیں ہوگی. اور گروتھ ہوگی تو اور مزید ڈیفینیٹلی ٹیکسز, اکانومی گرو کرے گی تو ٹیکسیشن ویسے ہی بڑھے گی. جہاں تک آپ نے لوکل انویسٹر کی بات کی, خاص کر ایکسپورٹ لیڈ گروتھ میں, اب دیکھیں ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ جی ہر جو شعبہ ہے اس کو ایک برابر ٹیکس دینا چاہیے. بالکل صحیح, آئی ایگری ود دیٹ. بٹ وین ایکسپورٹ سیکٹر ہیز ٹو کمپیٹ ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی, تو ہمیں ایکسپورٹ وہ انٹرنیشنل ورلڈ گلوبل پرائسز کو میٹ کرنا پڑتا ہے. اب اگر فرض کریں کہ ایکسپورٹ کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر پالیسی ریٹ اگر آپ کا 12% ہے, تو ایک تھمب رول ہے کہ اس سے 4-5% زیادہ ریٹرن اور انویسٹمنٹ ہوگی تو کوئی انویسٹمنٹ کرے گا. اگر آپ کی جو اس کے ریٹرن اور انویسٹمنٹ آج 4 یا 5% ہے تو کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ ہم نے ٹیکسیشن کو اتنا بڑھا دیا, اور ایکسپورٹ سیکٹر میں کہیں بھی, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, کہیں بھی نارمل ٹیکسیشن نہیں ہے. ادھر تو انہوں نے منیمم ٹیکس ریٹ بھی لگا دیا, نارمل ٹیکسیشن بھی کر دی. تو یہ اب گورنمنٹ کی چوائس ہے کہ دے وانٹ ٹو ہیو اے ریئل ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, اور انڈسٹری کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ اسپیس نکالنی پڑے گی. اور کچھ دیکھیں, امیڈیٹلی فل ریلیف نہیں ہو سکتی, بٹ دیر آر ایریاز جہاں پہ آپ سپر ٹیکس کم کر سکتے ہیں, آپ MTR جو آپ کا منیمم ٹیکس رجیم ہے اس کو کم کر سکتے ہیں, آپ ایکسپورٹ کے اوپر یہ انسینٹیو دے سکتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ پہ جو نارمل ٹیکس ہے لگے گا نارمل ٹیکس, مگر اس کو ہاف ہم کر دیتے ہیں جیسے باقی ساری دنیا میں ہے. تو آپ کی انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی, لوکل انویسٹرز بھی کریں گے, پیسے بچیں گے, لوگ انویسٹ کریں گے, اس سے گروتھ آئے گی. تو یہ آئی تھنک IMF کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ کیا جا سکتا ہے اگر اس میں فگرز کے ساتھ ہم جائیں.